ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی محمد وعلی سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ محمد وبارک وسلم. الحمدللہ والشکر للہ. مبارک ساعتیں، مبارک دن اللہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. گزشتہ شب بھی شب عید میلاد النبی کی محفل منعقد ہوئی. 2 گھنٹے سے زیادہ بیان ہو چکا اور آج دن کو جمعۃ المبارک میں بھی بیان ہو چکا. اس وقت پھر یہ محفل، اس میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. جو کچھ بھی ہوا یا ہو رہا ہے یہ سب کم ہے اللہ کے حبیب و محبوب رحمت العالمین شافع المذنبین خاتم النبیین، یہ چند آپ کے القاب جو ہیں یہ خصوصیت والے القاب ہیں.
رحمت للعالمین ہونا صرف آپ کی خصوصیت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی. شافع المذنبین ہونا آپ کی خصوصیت ہے، خاتم النبیین ہونا آپ کی خصوصیت ہے، قائد الغر المحجلین کا معنی ہوتا ہے جن کے چہرے چمکنے والے ہوں ان کے قائد. میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پہچان کیسے ہوگی؟ علامت اس وقت آپ کی امت کی کیا ہوگی؟ فرمایا وضو کے آثار سے ان کی پہچان ہو جائے گی. ان کے چہرے وضو کی، جو پانی انہوں نے دنیا میں استعمال کیا، وضو کیا، تو وضو کی جو برکات ہے وہ ان کے چہرے پر ظاہر ہوں گی. غر المحجلین، یہ تمام خصوصیات رحمت العالمین کی. یہ تو یوں ہے کہ سورۃ الانبیاء میں باری تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر. غور کرنا ذرا اس بات پر، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر، عالم پر رحمت بنا کر. اس قرینے میں الفاظ کا جو قاعدہ ہے قرآن مجید کا، آیت مبارکہ کے نزول کا، اس میں یہ بات آئی کہ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اس میں آپ کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہیں. اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یعنی اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر بھیجا. تو اس سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شان کا ظہور ہو رہا ہے کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. اور وہ رحمت ایمان والوں پر تو ہے ہی، مگر اس رحمت کا حصہ کسی نہ کسی طرح کفار کو بھی پہنچا. اس طرح پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں اس امت پر عذاب گزشتہ امتوں کی طرح اس لیے نازل نہیں کرتا کہ ان میں آپ موجود ہیں. تو امت کے اندر تو کافر بھی ہیں، وہ بچ گئے دنیاوی عذاب سے. ورنہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ معاف کرے، طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کیا. کسی کو آسمان سے پتھر برسا کے، کسی کو زمین سے سیلاب کی صورت میں. نوح علیہ السلام کا واقعہ سیلاب کا تو آپ کو علم ہے کہ سیلاب آیا، اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ اپنے ایمان والوں کو لے لے، ساتھ جمع کر لیں اور نکل جائیں یہاں سے. کشتی بنا لیں، کشتی میں ان کو سوار کریں اور خود بھی سوار ہو جائیں اور یہاں سے نکلیں. کیوں؟ کیونکہ میں ان کو عذاب دینے والا ہوں. اب جو آپ کی ذات پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اب ان پر سیلاب کی صورت میں عذاب آئے گا، تو آپ بچ جاؤ، لے لو اپنے ساتھ ایمان والوں کو. چند افراد تھے وہ. پیغمبروں کی دعوت تبلیغ پر مفسرین یہ فرماتے ہیں
کہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ ہوئے وہ غریب لوگ ہوئے، غربا زیادہ تر، اور کم، بعض پیغمبر میں صرف 80 افراد ایمان لائے، نوح علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے، تو کوئی بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ کشتی بنائیں، کشتی میں سوار ہو جائیں، ان کو بھی سوار کریں، نکل جائیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا رہ گیا کیونکہ اس نے انکار کیا۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ یہ دکھاتا ہے کہ پیغمبر کا نسب فائدہ تب دے گا جب وہ ایمان پر ہو، بے ایمانی میں نسب بھی فائدہ نہیں دے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب کہا کہ آ جا اس کشتی میں بیٹھ جا، اس نے کہا نہیں آپ جاؤ۔ کہا سیلاب آ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، عذاب آنے والا ہے، غرق ہو جائے گا تو۔ کہا میں پتھر کو پکڑ لوں گا۔ جہالت کی بات تھی نا، اگر اللہ کو غرق کرنا مقصود ہو تو پتھر کیا کرے، پتھر کیسے بچائے گا جب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہی ہو کہ سب کو غرق کریں جو بھی رہ گئے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کے بارے میں اب تیرا کیا حکم ہے، اللہ نے فرمایا چھوڑو اس کو، اس کا عمل نیک نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو اس کو چھوڑ دو۔ آپ چھوڑ دیا، عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گزشتہ امتوں پر طرح طرح کے عذاب آئے، کہیں چنگھاڑ جیسے کوئی خوفناک آواز، اور اس سے لوگ ہلاک ہو گئے، یہ بھی عذاب تھا، آواز سے ہلاک ہو گئے۔ کوئی بم نہیں گرا، کوئی گولیاں نہیں برسی، کیا ہوا؟ چنگھاڑ جیسے آواز، خوفناک آواز سے دل پھٹ گئے لوگوں کے، مر گئے، عذاب ہو گیا اللہ کا۔ تو گزشتہ امتوں کے قصے قرآن میں موجود ہیں عذاب کے۔ اللہ نے فرمایا حبیب محبوب آپ کی جو امت ہے اس پر میں گزشتہ امتوں کی طرح عذاب نہیں بھیجوں گا، کیونکہ آپ اس کے درمیان موجود ہیں، امت آپ کی وجہ سے بخشوں گا۔ دنیا کا عذاب ان کے اوپر گزشتہ امتوں کی طرح نہیں آئے گا۔ ہاں وہاں ہوگا کفار کو جہنم کا عذاب، دوزخ کا عذاب، وہ اپنی جگہ ہے، دنیا کے عذاب سے وہ بچیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے جو کفار کو مل گیا، جس کو کہتے ہیں بچاؤ کا ایک طریقہ آ گیا ان کے پاس حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والوں پر رحمت، بچوں پر رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت العالمین بنایا تو خود کو تو اللہ نے رب العالمین کہلوایا۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہیں نا، یہ تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ جب عالمین کا رب ہے تو وہ سب کو پال رہا ہے، کافر کو بھی پال رہا ہے، مشرک کو بھی پال رہا ہے، منافق کو بھی پال رہا ہے، مومن کو بھی پال رہا ہے، جو اس کو مانتا ہے اللہ کو اسے بھی پال رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اسے بھی پال رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ دنیا کے نظام میں کھانا پینا یہ اللہ نے سب کے لیے رکھا ہو، چاہے کوئی اس کو مانے چاہے کوئی اللہ کو نہ مانے، کھانا سب کے لیے، پینا سب کے لیے۔ دنیا میں رہو آرام سے، جو کچھ ہوگا وہاں جا کے ہوگا، یہاں پہ کرو گزارا اپنا۔ تو یہاں پر اللہ سب کو پال رہا ہے۔ ایسے ہی رحمت اللہ نے اپنے نبی کو بنا کر بھیجا، اور رحمت ہم کہتے ہیں دل کا وہ نرم گوشہ
جو کسی کے لیے اللہ پیدا فرما دے دل کے اندر نرمی، سوز، ہمدردی، محبت، یہ سارا معنی، سب معنی رحمت کو شامل ہے. جب رحمت کا لفظ آ گیا تو سب کچھ اس کے اندر آ گیا. چنانچہ بچوں پر بھی حضور رحمت ہے. حضور اپنے نواسے کو پیار فرما رہے تھے. بڑے نواسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. تو کسی نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ میرے بھی بچے ہیں مگر میں ان کو ایسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ فرما رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے اگر رحمت کا حصہ نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تیرے دل میں نہیں رکھا، میرے قلب میں، میرے دل میں اللہ نے رحمت ڈالی ہوئی ہے تو میں بچوں سے پیار کرتا ہوں. تو حضور نے اپنے بچوں سے بھی پیار فرمایا، صحابہ کے بچوں سے بھی پیار فرمایا. بچوں سے حضور نے محبت کا بے مثال مظاہرہ فرمایا. یہ بچوں کے لیے رحمت ہے. ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں عورتیں نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں تو ان کے ساتھ بچے بھی ہو جاتے تھے، چھوٹے بچے. تو حضور نے فرمایا کہ جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. مختصر کا معنی یہ کہ تلاوت کم کر لیتا ہوں، قرأت کم کر لیتا ہوں، طویل قرأت نہیں کرتا. کیوں؟ کہ ماں کا دل گھبرائے گا، ماں کو وحشت ہوگی بچے کو دیکھ کر کہ بچہ رو رہا ہے تو ماں پریشان ہو جائے گی. تو میں اپنی قرأت کو، اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، امامت کو مختصر کر دیتا ہوں. حدیث پاک یہ بچوں پر رحمت ہے. اور پھر ایمان والوں پر رحمت، اس کے تو بے مثال مثالیں ہیں. احادیث شریفہ حضور کی رحمت کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں. خلق عظیم اللہ کے رسول کا، جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے. قرآن مجید کی سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بہت بڑی شان والی آیت شریفہ ہے. حضور کی بہت بڑی شان ہے اس میں کہ آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے. آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے. میلاد النبی جو ہم منا رہے ہیں اور جو لوگ مناتے ہیں بہت اچھا ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. مگر ان کو کیا کرنا ہے؟ میلاد منانے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پاک پر بھی نظر رکھنی ہے کہ حضور کی صفات کیا تھی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں، جس شخصیت کا میلاد منا رہے ہیں، جس ذات کی خوشی منا رہے ہیں، ان کی صفات کیا تھی. اللہ نے ان کو صفاتی نام عطا فرمائے. ایک نام بشیر، قرآن مجید میں فرمایا. بشیر کا معنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا. اور ایک حضور کا نام نذیر، نذیر کا معنی ڈرانے والا. ماں باپ کو کبھی بچوں کو ڈرانا بھی تو پڑتا ہے. مختلف حالتوں میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ سلوک کرنا پڑتا ہے، کہیں پیار محبت سے، کہیں ڈرا کر. اگر نہ ڈرائیں تو بچے سدھریں گے نہیں، تو کبھی ڈانٹنا پڑ جاتا ہے، کبھی مارنا بھی پڑ جاتا ہے. جیسے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف لگاؤ، شوق دلاؤ نماز پڑھنے کا، اپنے ساتھ رکھو نماز میں. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا مار کے پڑھاؤ. مارنا پڑے تو مار لو بچے کو تاکہ سدھرے، اس کے اندر
پیدا ہو جائے یہ ذوق شوق. تو باپ یا ماں بچے کے ساتھ دونوں حالتوں میں رہتے ہیں. کبھی ان کو چمٹاتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بہت اچھا ہے, کرنا چاہیے, بچوں کا حق ہے. مگر بچوں کا حق یہ بھی تو ہے کہ وہ نیک بنے. اب اس کے لیے کبھی ان کو ڈرانا بھی پڑ جائے تو ڈرایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ تشدد کرے کوئی, لیکن ڈرانے کی صورتیں ہوتی. اللہ نے اپنے حبیب محبوب کو بشیر بھی بنا کر بھیجا اور نذیر بھی بنا کر بھیجا کہ جہاں بشارت کا موقع ہے وہاں تو بشارت سنا دیں, آپ ان کو خوشخبری سناتے رہیں, خوش کریں ان کا دل. اور جہاں ڈرانا مقصود ہو عذاب سے, اللہ کے غضب سے ڈرانا مقصود ہو, وہاں ان کو ڈرائیں آپ, کہ ڈرانا بھی پڑے گا آپ کو. تو ان کے صفاتی ناموں میں بشیر بھی آیا اور نذیر بھی آیا, ہے نا بات. اور پھر مختلف صفاتی نام ہیں. سراجم منیرا, چمکتا ہوا سورج, روشنی والا. کہیں چاند سے تشبیہ دی, کہیں سورج سے تشبیہ دی, روشنی کے اعتبار سے کہ روشنی والا چیز ہے. مگر چاند اور سورج حضور کی روشنی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے ربائی, یا صاحب الجمالی و یا سید البشر, اے خوبصورت چہرے والے, صاحب الجمال اے خوبصورتی والے, و یا سید البشر اے بشر کے سردار, من وجهک المنیر لقد نور القمر, یہ جو چاند میں روشنی نظر آتی ہے لوگوں کو, یہ آپ کے چہرے مبارک کے نور کا حصہ ہے, صدقہ ہے. چاند کی روشنی آپ کے چہرے مبارک کے سامنے کچھ بھی نہیں, ایک ذرہ ہے, یوں سمجھ لیں آپ, ہے نا, ذرہ ہے. آپ کے چہرے مبارک سے اس نے روشنی حاصل کی. لا يمكن الثناء كما كان حقه, جیسا کہ حق ہے آپ کا یا رسول اللہ, ویسا تو آپ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو صرف اللہ کر سکتا ہے, بندہ نہیں کر سکتا. دیکھیں, ہم رات کو محفل میں بیٹھے تھے, ہم جمعے کے دن جمعے کے وقت اجتماع میں بیٹھے تھے, ہم اس وقت اجتماع میں بیٹھے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے حق ادا کر دیا. نو, ہم کیا حق ادا کریں گے؟ ہم نے تو برکت حاصل کرنے کے لیے حاضری دی ہے, تبرک کے لیے. حق تھوڑی ادا کر سکتے ہم. کیا ہماری مجال حضور کے ذات پاک کا حق ادا کریں؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صفاتی نام اللہ نے حضور کو دیے. اب صفاتی ناموں میں اللہ نے دو نام حضور کو ایسے عطا فرمائے جو خاص اللہ کے نام ہیں. باری تعالی جل شانہ من والوں نے ارشاد فرمایا, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم ہے, مہربان. رؤوف معنی مہربان, اور رحیم معنی رحم کرنے والا, بخشنے والا, رحم کرنے والا. کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے, اب اللہ ہی نے قرآن مجید میں ابھی جو میں نے آیت شریفہ پڑھی سورۃ التوبہ والی, تو اس میں کیا پڑھا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں لانا مقصود ہے آپ کو. یہاں کہاں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب دیکھیے وہی صفاتی دو نام جو اللہ نے اپنے لیے چنے قرآن مجید میں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور یہاں کیا فرما رہا ہے حضور کے لیے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ میرا نبی، میرا رسول، میرا حبیب، میرا محبوب یہ وہ ذات ہے کہ جو ایمان والوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب یہ رؤوف اور رحیم کس نے بنایا حضور کو؟ اللہ نے. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بتاؤ. آج اگر کوئی اٹھ کے کہہ دے ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ، رؤوف رحیم تو اللہ ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نبی رؤوف رحیم ہے. نہیں ہو سکتا، کافر ہو جائے گا. ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے بنایا ان کو رؤوف رحیم. تم قرآن کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اللہ نے ان کو رؤوف بنایا، یعنی عطائی صفت ہے حضور کی جو اللہ نے عطا کی ہے. سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو رؤوف بھی بنایا، ایمان والوں پر مہربان بنایا، اور ایمان والوں پر ان کو رحیم بھی بنایا، رحم کرنے والا. کتنی بڑی شان اللہ نے اپنے نبی کی بنا دی کہ وہ دو صفاتی نام جو اللہ نے اپنے لیے رکھے اور قرآن میں نازل فرمائے، وہی دو صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرما رہا ہے. دیکھ لو آپ، ہم تو نہیں دے رہے، نہیں تو اللہ نے نام دیا ہم کو حضور. ہم تو پڑھ رہے ہیں قرآن میں اور ایمان لا رہے ہیں اس بات پر، حضور کی صفات پر، اللہ کے دیے ہوئے سے، اللہ کے کرم سے. یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء کرام میں اور اولیاء اعظام میں جب جس صفات کو مانتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. اس عطا کی وجہ سے ہم غوث اعظم کو بھی کہتے ہیں یا غوث پاک المدد، یا نبی اللہ المدد، یا علی مدد. جائز ہے. کیوں جائز ہوا؟ کہ عطائی اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا روحانی مدد کرنے کا. اپنی روحانیت سے مدد فرماتے، طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ اہل ایمان کی مدد کریں، مدد کرتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی جنگل میں تم ہو اور راستہ بھول جاؤ، جنگل میں صحرا میں، اور اگر تمہارا راستہ گم ہو جائے تو یہ کہو. کیا کہو؟ یا عباد اللہ اعیننی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. حدیث پاک ہے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یعنی مجھے راستہ دکھاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو راستہ دکھانے پر قادر ہے. گم شدہ کو، راستہ بھولے ہوئے کو اللہ ہی ان کے پیچھے ہے. قدرت ان کو اللہ ہی نے دی ہوئی ہے، مگر اللہ نے سبب بنایا. تو حضور نے فرمایا یا عباد اللہ، یا عباد اللہ اعیننی، میری مدد کرو. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اپنی محفل میں ایک جملہ دعائیہ پڑھواتے تھے، عیننی یا مرشدی فی سبیل اللہ. جو لوگ محفل میں آتے ہوں گے ان کو یاد آتی ہوگی یہ بات، کئی دفعہ پڑھا ہے، مجھے یاد ہے، تبھی تو پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ. عیننی یا مرشدی فی سبیل اللہ، اے میرے مرشد پاک اللہ کی راہ میں میری مدد کیجئے. تو یہ اسی حدیث کے تحت ہے.
اب یہ جو راستہ بھول جائے کوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کہو عیننی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو مدد تو اللہ تعالیٰ، انسان تو انسان ہے، جانور سے بھی کرواتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی، ان کا نام تھا سفینہ، سفینہ، وہ جنگل میں تھے، جا رہے تھے سفر میں اور راستہ بھول گئے۔ ہو جاتا ہے نا کبھی ایسا، پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہے بھائی، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، منزل پر کہاں پہنچوں، کیسے پہنچوں، راستہ بھول گئے۔ حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود، کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے راستہ بھول گئے، تو جب راستہ بھول گئے تو دیکھا کہ ایک شیر آ گیا سامنے سے شیر آ گیا۔ اب شیر جب آ جائے تو پھر ویسے ہی دیکھ کے راستہ اور بھول جائے بندے کو، ہے نا، شیر کو دیکھ کر تو پھر کیا ہوتا ہے آپ خود اندازہ لگاؤ، جس کو راستہ یاد ہو وہ بھی بھول جائے۔ مگر کیا ہوا بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے، کہ جب شیر سامنے آیا تو ان صحابی کے زبان پر کیا بات آئی، شیر کو دیکھ لیا نا جب، تو کہا اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام سفینہ ہوں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ کا غلام ہوں سفینہ۔ شیر نے سر جھکا لیا اور آگے آگے ہو گیا، گویا ان کو اشارہ دیا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں تم کو راستہ دکھاتا ہوں، اور انہوں نے راستے پہ پہنچا دیا۔ حدیث پاک کا واقعہ بتایا میں نے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جب راستہ دکھانے پر قادر آ جائے، ہو جائے، وہ تو قادر ہے، لیکن جب کسی کو قدرت دے دے کہ وہ راستہ دکھائے تو پھر وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، انسان تو انسان، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انسانی صورت میں آ کر راستہ دکھا دیں۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کو جو صفات اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، میلاد شریف منانے والوں کو ہمیں ان صفات کو ہمیشہ پوری زندگی میں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب اپنے گھر میں ہو اور بچے سامنے ہوں تو حضور کی اس صفت کا خیال آ جائے کہ حضور بچوں سے کیسی محبت فرماتے تھے، اپنے نواسوں سے کیسی محبت کی حضور نے، کیسے ان کو کندھے پر بٹھایا، کیسے ان کو بوسہ لیا، کیسے ان کو اپنے پیٹھ مبارک پر بٹھایا، خیال آ جائے، بچوں سے محبت ہو۔ اور کسی اور جگہ پر ہو تو وہاں حضور کی صفات کا خیال آ جائے۔ اب یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی، کون سی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے۔ اب اخلاق پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو پوری محفل اسی پر ہو جائے، کہاں کہاں حضور کا اخلاق نظر آتا ہے۔ تو ایک یہودی آیا حضور کے پاس، یہودی تھے، وہ آیا اور اس نے کہا سلام علیکم، سلام علیکم۔ حضور نے فرمایا وعلیکم، حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے۔ اس نے کہا سلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم، مل کے چلا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے غور فرمایا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ کہا اس نے کہا تھا سلام علیکم، اور سام یہودی زبان میں موت کو کہتے ہیں، تو اس نے تو آپ کی توہین کی، اس نے تو آپ کو بد دعا دی، اس نے کہا سلام علیکم، آپ کو موت آئے، تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، پکڑا نہیں، جھنجھوڑا نہیں، یعنی آپ نے تو اس کو کچھ بولا ہی نہیں، آپ نے تو جواب میں کہا وعلیکم۔ کہا عائشہ میں نے بھی تو جواب میں وعلیکم کہہ دیا، اس نے سلام علیکم کہا مجھے تو میں نے بھی اس کو یہی جواب دے دیا، وعلیکم، جاؤ۔ حضور کا اخلاق یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ مارا،
حضور کا اخلاق ہے۔ ایسے ہی ایک شخص یہودی تھا، اس کا حضور پہ کچھ قرض تھا، اس نے قرض دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ایک دن اس نے مسجد میں حضور کو روک لیا، کہا میرا قرض واپس کرو آپ۔ ابھی قرض کی تاریخ محدثین فرماتے ہیں کہ آئی نہیں تھی واپسی کی، مگر اس نے کہا میرا قرض دو آپ میرے مقروض ہیں۔ اب جب اس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذرا زبان اونچی کی، زبان تیز کی، زبان دراز کی، تو صحابہ دوڑے اس کی طرف کہ اس کو پکڑیں کہ کیا کر رہا ہے، حضور کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے، بیعت بھی کر رہا ہے حضور کی۔ حضور نے روک دیا، رک جاؤ، اس کا حق ہے، اور یہ اپنا قرض مانگ رہا ہے۔ اس کو کہہ دیا تمہارا قرض مل جائے گا تمہیں، اسے کچھ نہیں فرمایا۔ ایک شخص راستے میں ملا حضور کو، کہا ذرا آپ ٹھہر جائیے، میں آتا ہوں واپس، انتظار کرنا میرا آپ۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، انتظار کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وہ چلا گیا، اور جانے کے بعد بھول گیا، یعنی اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے تو حضور کو وہاں بٹھایا ہوا ہے اور حضور وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس کو یاد آیا، بعد میں اگلے دن آیا دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا، حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے کہ تم نے مجھے تکلیف دی، یعنی کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، تو میں بیٹھ گیا، تو تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، مگر میں تو وہیں بیٹھا ہوا ہوں، تمہارا انتظار ہی کر رہا ہوں میں تو۔ یہ حضور کی صفات ہے، حضور کے اخلاق کا حصہ ہے۔ ایسے تو بڑے بڑے بلند اخلاق ہیں حضور کے، بہت بڑے بڑے۔ اب آپ دیکھیے فتح مکہ جب ہوئی، مکہ شریف فتح کیا حضور نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ شریف کے فتح کرنے سے پہلے کتنے بڑے بڑے دشمن تھے حضور کے، بڑے بڑے دشمن، ہر طرح کے دشمن، زبان کے دشمن، ہاتھ کے دشمن، کچھ وہ جو زبان سے گالیاں بکنے والے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کا نام ہے نا محمد، کیا نام ہے حضور کا؟ محمد۔ تو جو دشمن تھے وہ حضور کو دکھ پہنچانے کے لیے کہتے تھے مذمم۔ اب محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کا معنی ہے جس کی مذمت کی گئی ہو۔ مذمت کنڈیم کرنا، کنڈیمنیشن، ہم کہتے ہیں بھائی مذمت کرو اس کی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ مذمم، جان بوجھ کر حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ ان کا نام تو محمد ہے، اگر ہم کہیں گے محمد تو اس کا معنی تو یہ ہو جائے گا کہ تمہاری بہت تعریف کی گئی ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم کہتے مذمم۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مذمم کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو مذمم کہتے ہیں۔ کہا یہ کہتے ہوں گے، کہنے تو ان کو، میں تو محمد ہوں، میں مذمم تو ہوں نہیں، یہ کہتے ہوں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے اللہ نے محمد بنا کر پیدا کیا ہے کہ جس کی تعریف کی گئی۔ اللہ تعریف کرنے والا ہے، اللہ کے نیک بندے ایمان والے تعریف کرنے والے ہیں، یہ مذمت کرتے ہیں، کرنے دو۔ اس طرح کے واقعات حدیث پاک میں ہمیں ملتے ہیں۔ جانوروں پر رحمت حضور کی، حضور کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ کیا جانوروں پر رحمت؟ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے جد امجد نے میلاد النبی کی شب میں، آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بیان فرما رہے تھے تو یہ واقعہ بیان فرمایا، اور منظوم، میں تو منظوم نہیں بات کر رہا، یہ انہوں نے نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں اس واقعے کو بیان کیا اور فرمایا کہ اس کے راوی
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جنہوں نے اپنے قصیدۃ النعمان میں اس واقعے کو درج فرمایا. غزالہ، غزالہ کہتے ہیں ہرن کو. تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرن کو پکڑ لیا ہوا ہے، ہرن کا شکار کر لیا. ہرن نے حضور کو دیکھا تو اپنی زبان حال سے حضور کو بلایا. اب کوئی تعجب نہ کرے کہ بھئی وہ تو ہرن تھا، حضور کو کیسے اس نے بلایا ہوگا؟ حضور کی زبان تو عربی ہے، ہرن کی زبان تو عربی نہیں ہے. ارے اللہ کے رسول کو بلا رہا ہے وہ. تو جب اللہ کے رسول کو بلا رہا ہے تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ جس کی چاہیں زبان کو سمجھ لیں. اگر وہ پتھر کی زبان سمجھ لیتے ہیں تو جانور کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں. چنانچہ ہرن نے پکارا اپنی زبان حال سے، حضور ادھر چلے گئے. کیا بات ہے؟ ہرن نے کہا اس شکاری نے مجھ کو پکڑ لیا ہے، اب آپ مجھ پر کرم کیجئے. کیا کروں؟ کہا مجھ کو چھڑوائیے. کیوں؟ یہ تو شکاری ہے، اس نے تجھے شکار کیا ہے، شکار کرنا اس کا حق ہے. کہا نہیں، بات یہ ہے یا رسول اللہ، میرے بچے ہیں چھوٹے، وہ گھر میں ہیں جہاں میں ہوتی ہوں، اور وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے. مجھے اگر آپ چھڑوا دیں تو میں ان کو دودھ پلا کر پھر آ جاؤں گی. میں جاؤں گی، ان کو دودھ پلاؤں گی اور میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی اس کے پاس. آپ میری سفارش کر دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کو کہا کہ تو اسے چھوڑ دے، یہ دودھ پلا کے آئے گی واپس. اس نے کہا یہ تو جانور ہے، ہرن ہے، میں کیسے چھوڑ دوں کہ یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، اور کیسے یقین کر لوں اس کو، اس بات پر کہ جائے گی واپس آ جائے گی. بھئی انسان ہے، جو کچھ کہے تو کوئی یقین بھی کرے، یہ تو جانور ہے، میں کیسے یقین کروں؟ حضور نے فرمایا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، بس اب تو بول کیا بولتا ہے. کہا اچھا ہاں. حضور نے فرمایا میں ضامن بنتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا تو اس کو چھوڑ دے، اس کی جگہ میں بیٹھتا ہوں، میں تیرے پاس بیٹھتا ہوں، جب تک یہ واپس نہیں آئے گا ہرن میں یہاں بیٹھا رہوں گا. چھوڑ دیا اس نے ہرن کو، وہ گئی اور واپس آ گئی. جب واپس آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکاری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بدلے میں، ہرن کے بدلے میں. اس شکاری نے جب یہ دیکھا تو وہ تو بے ایمان بندہ تھا، مسلمان نہیں تھا. جب اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرم کر دیا اور وہ ایمان لے آیا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ تو جانور پر بھی ایسے رحم کرنے والے اور جانور کی بولی سمجھنے والے، اور جانور آپ کی سفارش پر جا کر واپس آنے والا. ایمان لے آئے. اس طرح کے واقعات کثرت کے ساتھ حدیث میں موجود ہیں جو حضور کی صفات کو بیان کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو اپنی جگہ ہے، مگر ہم اپنی زندگی کے اندر ہر میلاد منانے والا، میلاد منانا کیا ہے؟ جیسے ہم بیٹھے ہیں، یہ میلاد ہو رہا ہے، اس کو ہم میلاد منانا کہہ دیں. میلاد منانا کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی یاد کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے. اس دن، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے، یہ میلاد منانا ہو گیا. اب وہ جلوس کی شکل میں ہو رہا ہے تو ٹھیک، جلسے کی شکل میں ہو رہا ہے تو ٹھیک، محفل کی شکل میں ہو رہا ہے تو ٹھیک، قرآن پڑھ کر ہو رہا ہے تو ٹھیک، نفل پڑھ کر ہو رہا ہے تو ٹھیک، روزہ رکھ کر ہو رہا ہے تو ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا تھا تو میں اس شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں. اب دیکھیں نا، دن منانا یہ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے. یہود اپنے نبی کا خوشی کا دن منایا کرتے تھے. حدیث موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ آپ نے سنا ہوگا. وہ عاشورہ کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں،
ہجرت فرما کر، تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہودیو تم آج کے دن روزہ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ 10ویں دن روزہ رکھ رہے ہو تم، کیا وجہ ہے، کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا اس دن ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس دن فرعون کو غرق کیا، فرعون جہنم واصل ہوا ان کے زمانے کا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے نجات بخشی۔ ہم اس خوشی میں آج کے دن اپنے پیغمبر کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے یہودیو تم اگر موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھ رہے ہو خوشی کے طور پر، تو میں تو تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہوں، تو میں بھی روزہ رکھا کروں گا، اب میں بھی روزہ رکھوں گا۔ حضور نے روزے کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ آج تک مسلمان 10ویں دن کا روزہ عاشورے کا رکھتے ہیں، نفلی روزہ، اسی وجہ سے رکھتے ہیں، اس واقعے کی وجہ سے کہ یہود رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اسی لیے اپنے پیغمبر کی خوشی میں۔ تو اگر یہود اپنے پیغمبر کی خوشی منا سکتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرما رہے، حضور نے ان کو یہ نہیں کہا یہودیو تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، بس حضور کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخش دی تھی، اللہ نے بخش دی تھی اس دن، اب تمہیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، اس دن کو یاد کرنے کی اور شکرانہ کرنے کی اور خوشی منانے کی، چھوڑو اس بات کو۔ نہیں، حضور نے فرمایا تم منا رہے ہو خوشی، میں بھی خوشی منایا کروں گا، تم رکھ رہے ہو روزہ، میں بھی روزہ رکھا کروں گا۔ پھر صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ کچھ مخالفت ہو جائے کہ وہ 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کچھ اس سے الگ کوئی دن بھی ایسا کر لیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر میں آئندہ سال رہا دنیا میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور میں آئندہ سال رہا، تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور پھر 10ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ جو تم نے مجھے یاد دلایا کہ یہودی رکھتے ہیں اور کچھ مخالفت ہونی چاہیے تو اچھا ایسا کرو روزہ ترک کر دو، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ ذرا غور کرنا ہے اس بات کو، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، نہیں چھوڑ دوں گا روزہ، وہ تو یہودی رکھ رہے تھے میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا چلو کوئی بات نہیں اب میں نہیں رکھوں گا، نہیں، حضور نے فرمایا میں رکھوں گا، میں تو 2 روزہ رکھوں گا، میں 90 دن کا بھی رکھوں گا اور 10ویں دن کا بھی رکھوں گا۔ پھر حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو 90 دن کا روزہ آپ نے نہیں رکھا، لیکن اب بھی کوئی رکھنا چاہتا ہے تو 90 دن کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے اور 10ویں دن کا تو ہے ہی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس دن اللہ تعالی کوئی عظیم نعمت عطا فرمائے اس دن کو یاد رکھنا یہ سنت الہیہ چلی آ رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے دن کون کون سے؟ فرمایا وہ تمام دن جن میں کوئی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہوں، وہ اللہ کے دن ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہوں وہ بڑے دن کہلاتے ہیں، تو سب سے بڑا واقعہ تو حضور کی تشریف آوری کا واقعہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالی نے زمین و آسمان لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ میرے جد امجد نے اپنے میلاد النبی کی محفل میں ایک شعر پڑھا، 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ کون سا شعر پڑھا؟ محمد کو پیدا نہ کرتا خدا اگر، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو پیدا نہ کرتا خدا اگر، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی۔
قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. محمد کو نہ پیدا کرتا تو خدائی کا ظہور نہ ہوتا, دنیا اپنے رب سے ناشنا ہوتی. حضور آئے تو لوگوں نے پہچانا کہ اللہ ایک ہے, ورنہ کفر تھا, ورنہ شرک تھا, ورنہ گمراہی تھی. دیکھیں قرآن مجید میں آیت شریفہ آ گئی, اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے اس سے قبل, کس سے قبل؟ حضور کے آنے سے قبل, حضور کی پیدائش ولادت شریفہ سے قبل. اللہ فرما رہا ہے سب گمراہ تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضور تشریف لائے تو گمراہی دور ہو گئی. میرے خاندان کے بزرگ نے کلام لکھا ہے, حضرت صوفی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے, گمراہ کو رستہ گر مل جائے تو کیا کہنا, گمراہ کو رستہ گر مل جائے تو کیا, اور مردے کو مسیحا گر تو کیا کہنا, مردے کو مسیحا گر مل جا. یہ دیکھو بات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف لائے, مردے کو مسیحا مل گیا, گمراہ کو رستہ مل گیا, کفر کا اندھیرا دور ہو گیا, شرک کا اندھیرا دور ہو گیا, اور ایمان کا اجالا پھیل گیا, اور پھیلتا رہے گا قیامت تک. چاہے کوئی بم دھماکہ کرتا رہے, چاہے کوئی قرآن کو جلاتا رہے, چاہے کوئی خدا نہ خواستہ منہ میں خاک حضور کی توہین کرتا رہے, مگر اللہ تبارک و تعالی حضور کے نام پاک کو بلند فرماتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جو اللہ نے فرما دیا ہے اس کا بول بالا ہوتا رہے گا. یہ جو لوگ, اب آپ اندازہ لگاؤ, بم دھماکہ ہوا مستونگ میں آج جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, اور کتنے لوگ شہید ہو گئے, تو کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہے؟ اگر وہ مسلمان کہلاتا ہوگا تو لعنت ہے ایسے مسلمان پر. ہاں, کیا جلوس عید میلاد النبی, جلسے عید میلاد النبی, محفل عید میلاد النبی, کیا ان کے نزدیک کوئی ہے خدا نہ خواستہ ایسی بری بات ہے کہ جس میں بم دھماکہ کرنا چاہیے؟ سوچو, جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو, نعت شریفہ پڑھی جا رہی ہو, درود و سلام پڑھا جا رہا ہو, صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہو, تلاوت قرآن کی جا رہی ہو, دعائیں کی جا رہی ہوں, تو کیا وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی ایسا تشدد کرے, بم دھماکہ کرے؟ یہ کون ہے؟ بدبخت. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم واصل کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے موقع پر, اور جو لوگ وہاں اس میں شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ شہید ہیں, حکمی شہید ہیں, کیونکہ شہادت کی جو قسم ہے وہ ایک ہے حقیقی. حقیقی شہادت وہ ہوتی جو تلواروں کے ساتھ ہو میدان جہاد میں, اس کو کہتے ہیں حقیقی شہید. اور حکمی شہید وہ ہے جو ظلم سے مار دیا جائے, جس پر ظلم کیا جائے اور ظلم سے اس کی شہادت یا ہلاکت واقع ہو جائے. تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ ظلم سے شہادت کہلاتے ہیں, تو اس پر شہادت کا حکم لگتا ہے کہ حکمی شہید. تو اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اس واقعے میں شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہرحال یہ سلسلہ جو ہے میلاد النبی کا, کوئی کچھ بھی کرے انشاءاللہ چلتا رہے گا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شعر پر اختتام کرتا ہوں. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, یہ عدو ہی ہے نا, عدو کا معنی دشمن. یہ جو دھماکہ کر رہے ہیں یہی تو دشمن اسلام ہے, دشمن پیغمبر اسلام ہے, دشمن خدا, دشمن رسول, بدبخت, بد نصیب, جہنمی. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے
اور سب سے بالا و اعلی ہمارا بھی، سب سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ اور سب سے نبی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو جو عصر کی نماز سے مغرب تک ہم نے کی ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ رات جو 2 گھنٹے کا 2.25 گھنٹے کی حاضری ہوئی ہے اللہ وہ بھی قبول کرے۔ جمعے کے وقت جو حاضری ہوئی اللہ وہ بھی قبول فرمائے۔ اس وقت جو حاضری ہوئی اللہ یہ بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ سال بھی ایسی حاضریاں نصیب فرمائے۔ جب تک دم میں دم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان ان پر قربان فرمائے۔ یا محمد تیری دھن میں مر جائیں گے، میرے جد امجد کی لکھی ہوئی نعت ہے، یا محمد تیری دھن میں مر جائیں گے، تجھ پہ قربان جاں اپنی کر جائیں گے، جو مریں گے تیری دھن میں جی جائیں گے، زندگی پر وہی ناز کر جائیں گے، وہ شہادت کا پائیں گے بے شک مزہ، تیری الفت میں دے کر جو سر جائیں گے۔ رب صلی وسلم علی نوری کا بہر بخشش یہی ورد کر جائیں گے۔ ہم ازل سے غلام آپ کے ہیں ہمیں رحمت اللہ علیہ، ہم ازل سے غلام۔ یہ نعت شریفہ ایک مرتبہ مجھ کو میرے جد امجد نے خواب میں تشریف لا کر حکم دیا کہ یہ نعت پڑھنا۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں کلیات قادری، اس میں یہ نعت موجود ہے، اور اس میں اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، اب یہ تو کئی سال پہلے چھپی، یہ لکھی ہوئی یہ بات کہ خواب میں تشریف لا کر مجھے میرے جد امجد نے حکم دیا کہ یہ نعت پڑھو۔ ہم ازل سے غلام آپ کے ہمیں۔ اب دیکھیے تصور دیکھو آپ، کیا تصور آپ بیان فرما رہے ہیں کہ غلامی ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو آج غلام ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو ازل سے غلام ہیں۔ ہم تو غلام ہی پیدا ہوئے تھے حضور کے، اور غلام ہی رہیں گے حضور کے، اور غلامی ہی میں ہم کو موت آئے، اور غلامی ہی میں ہمارا حشر ہو۔ ایسی زندگی اللہ عطا کرے۔ ہم ازل سے غلام آپ کے ہیں، ہمیں لے کے جنت میں خیر البشر جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیت اجمعین۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز ہوگی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام اور اجتماعی دعا ہو جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔